دوستو السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ایک بات دھیان میں رکھیں، اس طرح کے پیچیدہ سوالات کے جوابات ہم اس لیے شیئر کر رہے ہیں تاکہ ایک ہی خدا، ایک ہی اللہ اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اتنا واضح ہو جائے کہ ہر صورت میں، ہر ذہن میں، ہر کان میں، ہر دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ ایک ہے، نہ تو اس کا کوئی شریک ہے اور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی کارساز ہے اور نہ ہی اس کی کوئی تصویر ہے اور نہ ہی اس کے سوا کوئی مددگار ہے اور نہ ہی بت کی شکل میں اس کا کوئی ثانی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اس سادہ لو بابے کی زبان سے کیا جانے والا سوال یہ ہے کہ میں دعا کرتا ہوں یہاں تمام مذاہب کے لوگ جمع ہیں، سب کے سب سکھی رہو۔ یاد رہے یہ بابا ہندو مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور کیونکہ ہندو مذہب میں جو شخص اچھا انسان ہو تو اس کے اندر خدا اتر جاتا ہے، نعوذ باللہ، جو کہ سراسر غلط اور شرک ہے اور ایک اسلام کے لحاظ سے بہت ہی بڑے گناہ والی بات ہے۔ اسی وجہ سے اس بابے نے کہا کہ معبود یہاں آیا ہے۔ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو کہا، صرف یہاں نہیں بولا کہ معبود یہاں آیا ہے، بلکہ یہ بابا اس ویڈیو میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو کئی بار کہتا ہے کہ آپ گاڈ ہو، اور جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اللہ کی وحدانیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس بابے کو سمجھاتے رہے۔ آگے اس بابے کا سوال تھا کہ میں ہندو ہوں اور میں قرآن کو مانتا ہوں، اسی طرح تمام مذہب کی کتابوں کو مانتا ہوں، لیکن شیخ، سید، ملا، پٹھان کیوں بنائے، برہمن، شندل، شودرا کیوں نام رکھے گئے؟ اس کا جواب مجھے ابھی چاہیے، اور مجھے اس بات کا جواب بھی چاہیے کہ میں نے 2,63,00,000 مرتبہ رام رام لکھا ہے، مجھے بتائیے کہ رام ابھی تک میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ بابے کا یہ سوال سب سے آخر میں تھا، اور یاد رہے ویڈیو عربی سے ٹرانسلیٹ کی گئی ہے، اوریجنل ویڈیو کا لنک فرسٹ کمنٹ میں آپ کو مل جائے گا۔ ان دونوں سوالوں پہ لوگ مسکراتے رہے اور تالیاں بھی بجاتے رہے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں۔ جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے سوال دہراتے ہوئے فرمایا کہ بھائی صاحب، شیخ، ملا، پٹھان، برہمن، شودرا یہ سب فیملی نیم ہیں، یہ کسی کو بڑا چھوٹا بنانے کے لیے نہیں ہے بلکہ پہچاننے کے لیے ہیں۔ لہٰذا قرآن پاک میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 38 میں کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، جس کا ترجمہ یہ ہے اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا ہے اور آپ کے مختلف قبائل اور شعبے بنائے ہیں تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکیں، اور اللہ کے ہاں تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ تقویدار ہو۔ لہٰذا اللہ کے قریب ہونے کے لیے آپ کا رنگ، آپ کی کاسٹ، آپ کی مالداری اور غریبی کا تعلق ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے احکام کے مطابق صحیح زندگی گزارنا ہے، اور جنت میں جانے کا اور جہنم سے بھی بچنے کا معیار صرف اور صرف تقوی ہے، نہ کہ قومیت اور کاسٹ۔ یہ اسلامی سوچ ہے، اور ہندو کتاب ویداس میں لکھا ہے کہ یہ طبقے کیوں بنائے کہ اللہ تعالیٰ نے برہمن لوگوں کو سر سے پیدا کیا۔ اب کس کے سر سے پیدا کیا، اس کا جواب ابھی تک نہیں ہو سکتا۔ ان کی مراد آدم علیہ السلام کے سر سے ہو شاید، اور سینے سے شتریہ ہندوؤں کو بنایا۔ تو ویداس کے مطابق برہمن سیکھنے والا طبقہ ہے اور شتریہ بڑا طبقہ ہے، اور آگے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اور ویداس میں لکھا ہے کہ اللہ نے مزدور طبقے کو اپنے پیٹ اور رانوں سے بنایا۔ یہاں واضح ہو گیا کہ اللہ نے نعوذ باللہ اپنے پیٹ اور رانوں سے بنایا، جو کہ سراسر بہتان ہے اللہ کی ذات پہ، اور پاؤں سے شودرا لوگوں کو بنایا جو کہ غلامی کی زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں۔ ایک تو سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے آگے بڑھے، اور ذات پات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ فلاں اونچے درجے کا ہے کیونکہ وہ، اور فلاں اونچے درجے کا ہے کیونکہ وہ شیخ ہے یا ملا ہے۔ اسلام میں تو کاسٹ سسٹم کی پوری نفی ہے کہ یہ صرف پہچان کے لیے ہے۔ یہ ذات پات کا سسٹم صرف ہندو مذہب میں ہے۔ اگر مزید اس کی تفصیل آپ جاننا چاہتے ہیں تو میرا کیسٹ دیکھیے، سیملارٹی بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم۔ اب میں آپ کے سوال کے پہلے پارٹ کی طرف آتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ قرآن کو بھی مانتا ہوں، ویداس کو بھی مانتا ہوں اور بائبل کو بھی مانتا ہوں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ کم سے کم ایک ہی کتاب پہ ایمان لائیں جو کہ 100% اللہ کی باتیں ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ بائبل 100% اللہ کا کلام ہے، ہندو کہتے ہیں کہ ویداس 100% اللہ کا کلام ہے، اور مسلمان بھی کہتے ہیں کہ قرآن پاک 100% اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ لیکن میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ جو چیزیں ان تینوں کتابوں میں کامن ہیں، پہلے ان پہ تو آؤ، اور اصل میں یہ اس آیت کی طرف بلانا ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہ آؤ ان باتوں کی طرف جو
تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہیں، اور ان تینوں کتابوں میں لکھا ہے خدا ایک ہے، اس کی کوئی صورت نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی مورتی نہیں۔ اور یہی بات بک آف ڈیٹانومی میں آیت نمبر 4 میں لکھی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بنی اسرائیل، رب ہمارا معبود صرف ایک ہے۔ اور اسی طرح اپنیشد میں آیت نمبر 1 میں لکھا ہے ایکم ادتیم، کہ اللہ ایک ہے دوسرے کے سوا۔ اور اسی طرح سورہ اخلاص میں لکھا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہہ دو اللہ ایک ہے، ضرورت مند نہیں، اسے کسی نے جنا نہیں اور نہ ہی کسی نے اسے جنا اور نہ ہی اس نے کسی کو جنا، اور اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ بابا جی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک خدا پہ ایمان رکھتے ہو؟ تو بولا ابھی تک بھگوان ایک ہی مانتا ہوں۔ آپ بت پرستی مانتے ہو؟ تو بولا نہیں میں بت پرستی نہیں مانتا ہوں، کیونکہ گاڈ کی شکل نہیں، گاڈ کو صرف سچ کہتے ہیں، یعنی وہ سچا ہے، وہی خوشی دیتا ہے۔ میرے لیے تو آپ بھی خدا کی صورت میں ہیں، آپ نے بلایا ہے تو اتنے لوگ آئے ہیں، آپ بشر نہیں ہو سکتے۔ وہی ہندو مذہب والا عقیدہ کہ ہر اچھے انسان میں خدا اتر جاتا ہے، العیاذ باللہ۔ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا خدا کی صرف ایک قسم ہے، اور بولے بھائی صاحب آپ کی وداس میں لکھا ہے کہ اللہ ایک ہے، لیکن لوگ اللہ کو مختلف صفات سے بلاتے ہیں۔ آپ نے کہا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب خدا ہے، العیاذ باللہ۔ غور سے سنو، ڈاکٹر ذاکر نائک گاڈ نہیں اور کبھی ہو بھی نہیں سکتا۔ میں اللہ کی مخلوق ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، عبداللہ ہوں، اللہ نہیں ہوں۔ آپ کے کہنے سے میں گاڈ تھوڑی بن جاتا ہوں، اپنے ساتھ آپ مجھے بھی جہنم میں گھسیٹ رہے ہوں۔ اس پر لوگ خوب ہنسے اور تالیاں بجائیں۔ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ میں اللہ نہیں ہوں، العیاذ باللہ، اللہ کا بندہ ہوں۔ کوئی بھی انسان اللہ نہیں ہو سکتا، وہ بھگوان نہیں ہو سکتا، وہ ایشور نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے رام ایک اچھے انسان تھے، کتابوں میں لکھا ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ رام اوتار ہیں اور اوتار کے معنی ہے اوتر، یعنی اللہ کا بھیجا ہوا رسول، لیکن وہ خدا نہیں، اگر آپ اس سینس میں کہتے ہیں تو کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے رام بھی اللہ کے پیغمبر ہوں، ہو سکتا ہے رام اللہ کے پیغمبر نہ ہوں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے زمین پر، اور بائی نیم قرآن پاک میں صرف 25 نام ہیں، تو رام ہو سکتا ہے پیغمبر ہوں۔ لیکن اگر یہ یقین ہوتا کہ رام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اگر یہ بھی یقین ہوتا کہ کرشنا اللہ کے پیغمبر ہیں، اور یہ بھی یقین ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور یہ بھی یقین ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، تب بھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا ہی جہنم سے بچا سکتا ہے، چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، امریکہ میں رہتا ہو، انڈیا میں رہتا ہو، چائنا میں رہتا ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری تو کل کی پرانا میں اور کل کی اوتار میں بھی لکھی ہوئی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے، وہاں سوماسی لکھا ہوا ہے جس کا مطلب ہے آمنہ، اور ان کے والد وشنو یاس ہوں گے یعنی عبداللہ، اور وہ سنبالا میں پیدا ہوں گے جس کا مطلب ہے مکہ امن کا شہر، اور وہ مکہ کے سردار کے گھر پیدا ہوں گے، اور مکہ کا سردار قریش خاندان ہی تھا، اور ان کے 4 خلیفہ ہوں گے، اور حقیقت میں ہی ان کے 4 خلیفہ ہوئے تھے، اور بہت کچھ لکھا ہے۔ اگر آپ قرآن پہ ایمان لاتے ہیں تو آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا پڑے گا جو کہ آخری نبی ہیں۔ کیا آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں؟ تو بولا جی میں مانتا ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کی ایک قسم یعنی الہ مانتا ہوں، نعوذ باللہ، کیونکہ بابے کے دماغ میں اپنا عقیدہ رٹا ہوا تھا۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر اللہ کی قسم یا معبود نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہے۔ اب بولا میں نے 2,63 مرتبہ رام رام لکھا، لیکن میرے پاس ابھی تک رام کیوں نہیں آیا مجھے بتاؤ۔ تو اس بات کے قصوروار ڈاکٹر ذاکر صاحب تھے؟ تو اس بات کے قصوروار کیا ڈاکٹر ذاکر نائک تھا؟ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ صحیح ہے بھائی، خوب، اور خود بھی ہنسے اور لوگ بھی خوب ہنسے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بابے کا ذہن پڑھ لیا کہ اس کو میری بات سمجھ میں آنے والی نہیں، اس کا ذہن بوڑھا ہو چکا ہے، اوپر سے وقت بھی کم ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ نے 2,63,00,000 مرتبہ رام رام لکھا، میں آپ کو آخری بات کہتا ہوں کہ ایک خدا کو مانو اور تمام نبیوں پہ ایمان لاؤ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانو، بچ جاؤ گے۔ ہوپ آنسر دا کوسچن۔ دوستو کسی ہندو کے دماغ سے شرک نکالنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ ہندو اپنے مذہب پہ پکا ہوتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس آدمی یعنی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، اتنی میموری اور حافظہ کسی عام انسان کے پاس نہیں۔ یوں کہنا غلط نہ ہوگا کہ قرآن پاک سے ستہ یعنی حدیث کی بڑی 6 کتابیں، بائبل کے کئی ایڈیشن، ہندو مذہب کی کتابیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو مکمل یاد ہیں اور نمبروں کے ساتھ یاد ہیں، اور بھلے ہی علماء کو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے کئی لاکھوں اختلافات ہوں، لیکن اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ہاتھوں اللہ نے لاکھوں
لاکھوں کافر اسلام میں داخل کیے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو اس بڈھے کی جہالت پہ خاموش رہنا اور اس کو آخری الفاظ کہہ کے چھوڑ دینا کیسا جواب تھا۔ السلام علیکم۔